اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غوث پاک کا بچپن کا واقعہ۔ دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کی وسط میں ایک کتب عالم پیدا ہوگا۔ اس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ غوث جمع یعنی زمانے کا غوث ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہوگا، اور وہ صحابہ اکرام کے علاوہ سب اولیاء اللہ سے کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سن 115 ہجری میں پیدل ہی بغداد کی طرف سفر کر رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور بوڑھا شخص ملا۔ جب میں اس شخص کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے میرا نام لے کر پکارا اور مجھے سلام کیا، اور جب میں اس کے اور نزدیک پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دم تندرست اور توانا ہو گیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے بتایا، میں دین اسلام ہوں اور میں مرنے کے قریب تھا، لیکن اللہ نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد پہنچا اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا۔ بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر ہی تھے کہ ایک شخص آگے بڑھا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے پکڑ کر انہیں یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارنے لگا، اور پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو چاروں طرف سے لوگ آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چومنے لگے اور آپ کو یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس دن سے پہلے مجھے کوئی اس نام سے نہیں پکارا تھا، اور اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو محی الدین کا لقب ملا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جس رات حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اسی رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بشہادت نصیب ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور اولیاء کے پاس تشریف لے آئے، اور حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور بہت جلد اس کی اولیاء کرام میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مادر جاد ولی اللہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت پیدائش رمضان مبارک کی بابرکت اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی، اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ روزے سے تھے، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ نہیں پیتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے کے 1 سال بعد ایسا وقت آیا کہ موسم تھی، چاند تارے موسم کی وجہ سے دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، اور لوگوں کو رمضان کا چاند دیکھنا تھا، اور موسم کی وجہ سے چاند نہیں دیکھ پائے، اور سارے لوگ پریشان تھے
کہ آخر کیسے پتہ چلے گا کہ چاند دکھا کہ نہیں؟ تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ پچھلے سال سید ابو صالح کا بیٹا اسی رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا تھا اور روزے کے وقت وہ دودھ نہیں پیا کرتا تھا، تو انہیں سے معلوم چل سکتا ہے کہ آج چاند ہوا کہ نہیں۔ تو لوگ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیا آج عبدالقادر نے دودھ پیا یا نہیں؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے۔ تو سب کو یقین ہو گیا کہ آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، یعنی آج پہلا روزہ ہے، اور پھر اس بات کی خبر پورے شہر میں مشہور ہو گئی کہ سعادہ کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا ہے۔ پورے شہر کے لوگ یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پورے رمضان مبارک کے مہینے میں یہی عادت تھی کہ پورا سال رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینا بند کر دیتے تھے، یعنی کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، چاہے جتنی بھی دودھ پلانے کی کوشش کی جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ نہیں پیتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزہ رکھتے تھے، اور جب سورج ڈوب جاتا اور مغرب کی اذان ہوتی اور جب سب لوگ افطار کرتے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی وقت دودھ پیتے تھے۔ دوستو، یہ ہے ہمارے پیران پیر دستگیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ کر دنیا میں آئے۔